قرآن سے ان کو قبول کر لو جو سائنس کے مطابق ہے، اور جو سائنسی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی باتیں پھر اس میں اپنی رائے زنی سے کام لو۔ فرشتے ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنات ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنت کس نے دیکھی ہے؟ انکار کر دو۔ انکار کر دو۔ جو معراج خواب کی ہو نا وہ زیادہ طاقتور ہوگی، زیادہ عجائبات کی حامل ہوگی۔ اللہ اکبر، خواب کی اس کے پیچھے تھیم کیا ہے جی کہ سائنس سے نہیں ٹکرائے گی۔ اگر ہم جسمانی مانیں تو بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا سفر؟ آخر معجزہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ لوگ رائے کیوں قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ قرآن کے اس اہم معاملے میں آ کر وہ لوگ اپنی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں؟ رائے قائم کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے دانستہ اور ایک ہوتی ہے نادانستہ۔ اب جو نادانستہ ہے وہاں بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی قلت علم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آپ نے ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا، تقاضوں کو پورا نہیں کیا، آپ مفسر بن کے بیٹھ گئے۔ اور ایک ہے دانستہ، جی جان بوجھ کر، جان بوجھ کر۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو سفر معراج فرمایا جی اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام جسمانی طور پر مسجد الحرام شریف سے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک گئے۔ جی ایک فکر پیدا ہوئی آج سے کوئی 200-250 سال پہلے ہندوستان میں۔ اس فکر کی ایک بنیاد تھی، ایک نظریہ تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ قرآن سے ان کو قبول کر لو جو سائنس کے مطابق ہے، اور جو سائنسی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی باتیں پھر اس میں اپنی رائے زنی سے کام لو۔ فرشتے ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنات ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنت کس نے دیکھی ہے؟ انکار کر دو۔ انکار کر دو کہ بھئی جنت سے مراد تو کچھ اور ہے، فرشتہ سے مراد تو کچھ اور ہے، فلاں سے مراد کچھ اور ہے۔ وہ 200-250 سال والا جو نظریہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں خود اپنی کمزوری ہوتی ہے ان چیزوں کو یہ صاحبان نظریہ کبھی بیان نہیں کرتے۔ پبلک ایشوز بیان کرتے ہیں، ہمیشہ پبلک کو رعایتیں دیتے ہیں، پبلک میں جو پاپولرزم جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی ایک تفسیر میں نے پڑھی ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ دیکھیں جو معراج خواب کی ہو نا وہ زیادہ طاقتور ہوگی، زیادہ عجائبات کی حامل ہوگی۔ اللہ اکبر، خواب کی اس کے پیچھے تھیم کیا ہے جی کہ سائنس سے نہیں ٹکرائے گی۔ سائنس تک خواب میں آئے آپ گی۔ جو مرضی کر لیں۔ اگر ہم جسمانی مانیں تو بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا سفر، ایک رات کے اندر حرام سے وہاں بیت جانا، المقدس تک۔ واپس آنا، وقت کا ٹھہر جانا، جی کوشچن مارک کوشچن مارک کوشچن مارک۔ ارے جناب آخر معجزہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ جی آپ کو معجزات کا انکار کرنا ہے تو قرآن کو تو نہ بدلیں۔ جی اب ایک اور لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ سورہ فیل ہم سب جانتے ہیں اس کا کیا پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے اس کا؟ ابرا آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اور مینا اور مزدلفہ کے درمیان وہ جگہ ہے وادی محصب جہاں پر وہ عذاب نازل ہوا۔ اب ابابیل سے پورا لشکر ہلاک ہو جانا، وہ بھی کنکریٹ سے ہاتھی مر جانا، سائنس کے تو خلاف ہے نا، ٹھیک ہے۔ خلاف تو ہے۔ اب انہوں نے سورہ فیل کا ترجمہ ہی بدل دیا، تفسیر ہی بدل دی۔ کہنے لگے اصل میں تو وہ ابابیل آندھی کو بھی بولتے ہیں عربی میں، اور وہ اصل میں یوں تھا کہ وہ حج کا موقع تھا، اور وہ کیا ہوا کہ جب وہ آیا تو لوگ تیش میں آ گئے، پھر آندھی چلی اور لوگوں نے پتھر مارے اٹھا اٹھا کے، لوگ تیش میں آ گئے، تو یوں آندھی اور پتھر دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے، تباہی تو یہاں سے آئی۔ یہ تفسیر کی گئی۔ حالانکہ وہ یہ بھول گئے کہ وہاں لفظ ابابیل سے پہلے بھی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، جی طیرن ابابیل۔ طیرن ابابیل۔ ابابیل کو متعین کیا طیرن نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا۔ طیرن پرندے کو کہتے ہیں جس کو ابابیل کہتے ہیں، اس پرندے کا نام ابابیل تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ حیران نہیں ہو رہے ہوں گے ایسی تفسیر بھی کوئی کر سکتا ہے؟ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں آج بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، جی۔ آج بھی جناب ایسے مفکرانہ انداز میں باتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ایک تھیم کو لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا مجھے۔ نہیں جذبات سے نہیں کھل رہے، وہ لوگوں کو اپنی رائے کا تابع بنا رہے ہیں، اور ان موضوعات کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے جی کہ بھئی آپ کی تفسیر کی بنیاد کیا ہے۔ جی رائے سائنس کی مخالفت نہ ہو جائے۔ قرآن تو الہامی کتاب ہے، وہی پر مشتمل ہے۔ آپ تو معجزات کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ نے تو قرآن کو بدل دیا ہے، قرآن کی معنی کو بدل دیا ہے، قرآن کے پس منظر کو بدل دیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، جی اتنی بڑی تحریف۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ نے پوچھا تھا رائے زنی سے لوگ کیوں کام لیتے ہیں، جی تو اس کے پیچھے تھیوریز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں، تو یہ دانستہ معاملات ہیں۔